إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم سامعین، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 4 آیتیں کریمہ اور سورۃ ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی تھی. محترم سامعین، آج یہ عید کا دن ہے اور ہم تمام لوگ آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج کا یہ دن ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت و شادمانی کا دن ہے. بڑی مسرت و شادمانی کا دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے پورا مہینے کا روزہ رکھا، آج اس شخص کے لیے بہت بڑا انعام و اکرام کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا پروانہ دے دیا. کہا کہ اس شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے جس نے حالت ایمان میں. روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ اور قربانی، جو کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی ہر قوم کے اندر پایا جاتا ہے. روزہ اور قربانی، اسی کو ہمارے جو ساتھ رہنے والے ہیں ہمارے ملک میں، اس کو وہ اپواس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس بار اتفاق دیکھیے کہ ہم لوگوں کا رمضان اور ان لوگوں کا نورات ساتھ ہی میں شروع ہوا. اب ان کے یہاں صرف نمک یا مسالہ نہیں کھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھایا جاتا. تو یہ 2 چیزیں ہیں، اسی لیے ایمان کی شرط لگا دی. حالت ایمان میں اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے جس شخص نے روزہ رکھا کا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مغفرت کا پروانہ. جس شخص نے تراویح کی نماز پڑھی ہے اس شخص کے لیے بھی مغفرت کا پروانہ ہے. کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
آخری عشرہ ہے رمضان کا، جس شخص نے قیام اللیل کیا ہے، شب قدر کی راتوں میں بیداری کی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے شب قدر کی راتوں میں بیداری کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا ہے، دعائیں پڑھی ہیں، نوافل ادا کی ہیں، کہا اس شخص کے لیے بھی مغفرت کا پروانہ۔ یہ عید الفطر کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے تیوہار کا، خوشی کا دن ہے، اور ہماری صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ یہ ہمارا خوشی کا دن ہے، تیوہار کا دن ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، کوئی بہت لمبا خطبہ نہیں، بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں کہیں۔ ہم ایک مہینے کے ٹریننگ کے بعد آج اسے ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ فوجوں میں بھرتی سے پہلے کسی بھی کام میں، کوئی بھی سرکاری جاب ہے، اس جاب کو کرنے سے پہلے آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ جب عملی میدان میں آئیں تو آپ کے لیے کوئی دقت، کوئی دشواری نہ ہو۔ ایک ماہ مبارک جو ہم سے گزر گیا، ابھی پورا رمضان المبارک ہم پوری ٹریننگ کرتے آئے ہیں، اس ٹریننگ کا ثمرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اگر آج کے دن کو کہا جائے، بہت سارے بچے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، جس دن ان کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، مدرسے سے لے کر کے خاندان تک، مدرسے میں ٹیچر، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، گھر والے، تمام لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا دن ہمارے لیے رزلٹ کارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جہاں ہم اکٹھا ہوئے۔ میں نے سورہ اعلیٰ کی 4 آیتیں کریمہ تلاوت کی کہ قد افلح من تزکا، جس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے کچھ معیار ہیں دنیا میں، کامیابی اور کامرانی کے کچھ معیار ہیں۔ جو شخص ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب چلنے لگے تو وہ کامیاب ہے۔ ایک طالب علم ہے، امتحان میں پاس ہو جائے وہ کامیاب۔ ہر شخص کی اس کے ڈگری کے اعتبار سے اس کے کامیابی اور کامرانی کے معیار۔ ایک سیاستداں ہے، اگر الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے تب وہ کامیاب و کامران ہے، اگر ناکام ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر شخص کے کامیابی کے الگ الگ معیار ہیں، جو جس شعبے اور جس لائن سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسی اعتبار سے معیار بنایا ہے۔ قرآن کریم نے کہا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اسے کامیابی کا پروانہ مل گیا۔ کہا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کو یاد کیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، جس نے نماز پڑھی وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یہ تمام چیزیں کامیابی اور کامرانی کا معیار بتلاتی ہیں، لیکن کہا تم جو معیار بناتے ہو تمہارا اپنا بھی ایک معیار، وہ معیار یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہو۔ منافست تمہاری دنیاوی زندگی میں ہے، کون مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے، کس کے بیٹے کتنا کماتے ہیں، اس کا انکم کہاں سے ہو رہا ہے، یہ اتنی اچھی گاڑی سے کیسے چل رہا ہے، یہ اتنا بہترین کپڑا کیسے پہن رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سودا ہے، ایک دھوکے کا سودا ہے، اور اس دھوکے کے سودے پر کو تم ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیاوی زندگی کا معیار یہ ہے، دنیاوی زندگی میں ہمارا تجربہ یہ ہے، دنیاوی زندگی میں ہم کامیاب اور کامراں اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس بہترین گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، بہترین بزنس ہو یا اچھی تجارت ہو، اسے ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک دنیاوی زندگی، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی، لیکن قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشہ رہنے والی زندگی، سب سے بہتر زندگی آخرت کا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بس چند نصیحتیں ہیں
پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، بےہودہ باتوں سے ہم نے اجتناب کیا ہے، کسی کو ہم نے گالی نہیں دی ہے، کسی کا ہم نے برا نہیں کیا ہے، ہم نے چوری نہیں کی ہے، کسی پر ہم نے غلط نظر نہیں ڈالی ہے۔ منہیات سے جس سے قرآن و حدیث نے روکا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے رکے رہیں۔ محاسبہ نفس میں کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس ایک مہینہ کی ٹریننگ کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس کی فضیلت یہ تھی، اس شرکت شیطانوں اور جناتوں کو قید کر دیا۔ اس ماہ مبارک میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے؟ روزہ کے فرض کرنے کا مقصد جو قرآن نے بتلایا، کہا لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو جائے۔ کیا جو روزے کا اصل مقصد ہے، جو اصل روح ہے، کیا وہ ہمارے اندر پیوست ہوا ہے یا نہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، بہت قسم کے لوگ ایک تو خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد سیلفی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں غریب کی مدد کرتے ہوئے، فلاں جگہ افطاری کرواتے ہوئے، فلاں کو کپڑا پہناتے ہوئے، فلاں کو کمبل اڑاتے ہوئے، کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ۔ جب یہ آیت کریمہ سنی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تمام مسلمانوں کی ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں کن کو خطاب کیا گیا ہے؟ جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ حرام کاری کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ بنت صدیق، تمہیں یہ نہیں پتا ہے قرآن کی اس آیت میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کے دل دہنے ہوئے ہوتے ہیں، کب کپائے رہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے کہ انہم الیہ راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور کہیں ان کا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں قبول ہوتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل کب کپاتے رہتے ہیں خرچ کرنے کے باوجود۔ کیوں دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ خرچ کس کے راستے میں کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو کہا ان کے دل کب کپاتے ہیں ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے۔ کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو خرچ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کے اندر کب کبھی تاری ہے۔ ہم 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن کی خلوصیت، جن کی للہیت، جن کا تقوی اس معیار کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ، ہم میں سے اگر کسی نے حج کیا ہوگا، حج کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی، وہ مدینہ بھی گئے ہوں گے اور دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، کس کو سمجھایا بتلایا؟ بعد کے صحابہ کو، بعد میں جو صحابہ کرام آئے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے صحابہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، جنہوں نے اسلام کی مدد کی ہے، جنہوں نے بدر اور احد کی لڑائی لڑی ہے، کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ایک مٹھی بھر جو خرچ کیا ہے، گیہوں خرچ کیا ہے، جس کی قیمت اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 2 روپے اور 3 روپے نہیں بنتی ہے، کہا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تب بھی تم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ بھلائی کی طرف بھی جلدی کرتے ہیں۔ محاسبہ ہمیں اپنا کرنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم بھلائی کے کاموں میں کتنا حصہ لے رہے ہیں یا کتنا حصہ لیں گے، اور برائی کے کاموں سے ہم کتنا رکیں۔
سب سے پہلی چیز ہمیں اپنا محاسبہ کرنا. دوسری چیز ہمیں اپنے نیکیوں کا حساب کرنا. نیکی ہم نے بہت ساری کی. رمضان میں ہم نے روزے رکھے. صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن روزہ رکھ لیتا, ایک دن کا روزہ, 60 سال کی مسافت سے وہ دور ہو جاتا ہے جہنم سے. قرآن کا جس نے ایک حرف پڑھا اس پر 10 نیکیاں ہیں. رمضان کی برکت یہ ہے کہ اس کو 700 گنا کر دیا جاتا ہے. بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 700 گنا کر دیا جاتا ہے. نوافل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا درجہ مزید بڑھا دیا جاتا ہے. ہم نے صدقہ و خیرات کی ہے, زکات کی ہے, غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھا, افطار بھی کروائی ہے. ایک افطار کروانے والا اتنا ہی ثواب کا حقدار ہوتا ہے جتنا ایک روزے دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, لیکن اتنا ہی ثواب افطار کروانے والا بھی پاتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے. ہم نے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کی, لیکن ان کی حفاظت کرنی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کسی ایسے جھولے میں تو ہم نیکیاں نہیں اکٹھا کر رہے ہیں جس کے نیچے سے کوئی سوراخ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا اتدرون ما المفلس, مسکین کون, نادار کون ہے, غریب کون ہے, مفلس کون ہے, جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا, قالوا, سبوں نے کہا, المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و متاع نہ ہو, جس شخص کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس شخص کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس نہ ہو, جس شخص کے پاس اچھی تجارت نہ ہو, اچھا بجٹ نہ ہو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص مفلس ہے, وہی شخص نادار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, قال مفلس من امتی, میرے امت کا مفلس وہ شخص ہے یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا, دنیا میں اس نے نماز بھی پڑھی ہے, روزہ بھی رکھا ہے, زکات بھی دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ اور بھی کام کیے. کہا کچھ اور کام کیے ہیں, کہا قد شتم ھذا اکل مال ھذا وسفک دم ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتلائی. کہا کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا, کسی کا اس نے ناحق مال کھایا ہوگا, کسی کو اس نے ناحق مارا ہوگا. کہا یہ شخص تمام نیکیوں کے باوجود نماز بھی پڑھا ہے, روزہ بھی رکھا ہے, زکات بھی دیا ہے, اس کے باوجود اس نے یہ کام بھی کیے. کہا یا کہ قد شتم ھذا, کسی کو گالی دی, کسی کو برا بھلا کہا ہے, جو ماتحت نوکر تھا اس پر بیزا ظلم کیا ہے. کہا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں قیامت کے دن کو لایا جائے گا. کہا فہذا من حسناتہ, یہ اس کی تمام نیکیاں ہوں گی, اور ان نیکیوں میں سے اس نے جس کے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہے ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. کہا وہذا من حسناتہ, اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی انہیں, اور اس کے باوجود معاملہ یہ ہوگا کہ ابھی بھی کچھ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, کسی پڑوسی پر ظلم کیا ہے, کسی اپنے ماتحت پر ظلم کیا ہے, اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہا ہے. کہا بھی بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. اب کیا کیا جائے گا, اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی. کہا ان کے گناہ اٹھا کر کے اس شخص پر ڈال دیا جائے گا. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار, جب ان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا پھر اس شخص کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نیکیاں تو ہم نے کر لی ہیں, اب 11 مہینہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں. کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے, کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنی ہے, کسی کے گھر پر کسی کی بہن بیٹی پر نظر نہیں رکھنی ہے. کوئی کیا پہن رہا ہے, کیسے پہن رہا ہے, اس کا انکم کہاں سے آ رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ٹو نہیں لگانی.
ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تیسری بات جو ہم نے رمضان المبارک میں بہت سارے اعمال اور افعال کیے، نیک اعمال کیے، ان پر ہمیں اعمال صالحہ پر ہمیں مداومت کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی، اس عورت نے بتایا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ اسی درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک اجنبی عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس حدیث میں بہت بڑی عبرت ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، کہ اگر کبھی شوہر ان سے پوچھ لے کہ کس سے بات کر رہی تھی موبائل پر تو بھڑک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے پاس دیکھا کہ ایک عورت ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس کچھ غیر موسمی پھل رکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اگر گھر میں ہم کوئی چیز لانے والے ہم ہی ہیں، اگر ہم نہیں لائے ہیں تو گھر میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ گارجن کو بھی خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مربی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھا عائشہ یہ کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت نیک عورت ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ کار خیر کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عمل بہت کرتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن تم عمل کرتے ہوئے تم سب تھک جاتے ہو اور اللہ رب العالمین اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ رمضان میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے مسئلہ پوچھا تراویح کے بعد بھی نفل پڑھنے کا، ہم مزید نیکیاں کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی سے نیکی ہم کریں، مزید نیکی کریں، کس لیے؟ ہمارے ثواب میں زیادتی، ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارا درجہ بڑھ جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں نیک لوگوں میں شمار کیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد باقی کے 11 مہینے ہم فرائض پر بھی دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ احب الدین الیہ ما داوم علیہ الصائم، کہا اللہ رب العالمین کو سب سے بہترین وہ عمل پسند ہے، یا دین کے اندر سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا مداومت برتے، ہمیشگی برتے۔ جو ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں رمضان میں، ہمیں ان کو باقی 11 مہینوں میں بھی ان پر مداومت کرنی چاہیے، کیونکہ ان 11 مہینوں میں بھی ہم اسی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں جس کی ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اور رمضان تو اس نے ہمیں بطور آفر دیا، بطور آفر دیا ہے کہ 80 سال کی عمر ہے، ہم سے پہلے 8 سال کی امتیں تھیں، ان کے ثواب کے برابر ہمارا ثواب نہیں ہو سکتا، یہ ان کی برابری کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اعمال صالحہ پر مداومت، ہمیشگی، جس طرح سے ہم ماہ رمضان میں نوافل ادا کرتے تھے اس طرح سے ہمیں باقی دنوں میں سنت مؤکدہ پر بھی ہمیں مداومت برتنی چاہیے۔ چوتھی چیز، روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا۔ رمضان المبارک ہمیں کیا درس دیتا؟ بہت سارے لوگ جو کھاتے پیتے لوگ، اللہ رب العالمین نے بہترین مال و متاع سے نوازا ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی سیلری ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، صبح سے لے کر کے شام تک۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں تو اتنا تھک جاتے ہیں کہ زبان حلق سے باہر آنے ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ شدت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کی حالت ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے، نیک جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، کہ کسی سے بغض نہ کرو،
کسی سے حسد نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کہا وقوموا عباد اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے درست ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرے. تو روٹھے ہوئے لوگوں کو ہمیں منانا. بہت سارے لوگ ہیں جو رشتے تعلق ہی کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی انبن ہو گئی، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی، کچھ لین دین کا معاملہ پھنس گیا، اس پر آدمی تعلقات کو توڑ دیتا. تو ایسا نہ ہو کہ تعلقات اس نے توڑا ہے تو ہم بھی توڑیں نہیں، اگر اس نے توڑا ہے تو ہم جوڑنے کی کوشش کریں. ایک 5ویں چیز غریبوں کی مدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان بھائی، مسلمان کبھی مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے یا سپرد کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کے مدد میں ہوتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے. 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں بتلائی. کہا ایک تو مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ آپ دیکھیے کورٹ کچہریوں کا چکر لگائیے، وہاں ہم سے زیادہ کسی کی فائل ہے ہی نہیں. معاملے کس چیز کے ہیں؟ بھائی سے اکثر معاملے، کھیت کے معاملے، گھر کے معاملے، یہ سب کیا چیز ہے؟ کہا مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا جب تک ایک شخص اپنے بھائی کے مدد میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد میں. کہا جس شخص نے اپنے کسی بھائی یا کسی مسلمان کا کی کوئی ایک تکلیف دور کر دی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کر دی. جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عیب پر پردہ ڈالے. یہ 4 باتیں. تو غریبوں کی مدد کریں. اس کے بعد ایک 6ٹھی چیز، معاشرے میں بہت سارے لوگ پیسے تو ہم خرچ کرتے ہیں لیکن انہیں ہم ترتیب سے نہیں خرچ کرتے. خرچ کرنے کا سلیقہ ہم کو اچھے سے نہیں. جیسے ابھی عربی مدارس کھلنے والے ہیں، انگلش مدارس بھی ساتھ ہی میں تقریباً کھلنے والے ہیں. مارچ اور اپریل کا مہینہ ہوتا ہے، پیسے ہم بہت خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ یا صدقے کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ اسے کیسے ڈالا جائے. نہیں، اس کے طریقے دیکھا جائے، سبب اچھے اختیار کیے جائیں. مدارس کھلنے والے ہیں، انگلش میڈیم کے بھی مدارس کھلنے والے ہیں. آپ جا کر کے وہاں دیکھیں کہ کون ایسا یتیم بچہ ہے ہمارے محلے کا. ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں کون سا ایسا غریب بچہ ہے جو فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ اس کی فیس جمع کریں، اس کے لیے کتاب کا بندوبست کریں، اس کے لیے ڈریس کا بندوبست کریں. آپ اس کی کفالت کریں. اس کا بدلہ آپ جانتے ہیں کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ اور وسطی انگلی سے ایسے ہی اشارہ کیا، بیچ والی انگلی سے اور شہادت والی انگلی سے، کہا جنت میں ہم ایسے ہی. بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا اس کے علاوہ اور کوئی چیز، کوئی اور خواہش؟ کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف یہی ایک ہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
جاؤ ربیہ، کثرت نوافل کے ذریعہ سے، کثرت سجود کے ذریعہ سے میری مدد کرو، انشاءاللہ ایسے ہی ہو۔ ربیہ بن کعب کے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ جاؤ کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے نوافل ادا کرو، انشاءاللہ جنت میں ہمارے ساتھ ہو۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے کون نہیں رہنا چاہتا ہے؟ دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے اماموں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں امام اعظم کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں قرآن ہی نازل ہو گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، اور قرآن نے مہر لگا دی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، سب سے بہترین ساتھی ہے۔ یہاں پر ہم صرف اگر کوئی ودھایک آ جائے، کوئی سانسد آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، اس کے ساتھ ہم سیلفی لینے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش کی ایک سیلفی ہو جائے۔ ارے جہاں ہمیشہ کے لیے جو سیلفی آپ کے کام آئے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، وہ جگہ میں نے بتلا دی، اس جگہ کی میں نے رہنمائی کر دی۔ ایک ساتویں بات، جو فوت شدہ لوگ ان کے لیے ہم دعائیں کریں ہمیشہ۔ اگر ہم سوچیں جب ہم چھوٹے تھے تو والدین نے ہمارے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، یا ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم اپنے بیٹوں کے تعلق سے کیسا سوچتے ہیں؟ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اپنے بیٹوں کے تعلق سے کیسا سوچتے ہیں؟ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ فوت شدہ لوگوں کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتے ہیں، دادا بھی ہو سکتے ہیں، نانا بھی ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص ہے جنت میں اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت میں وہ گیٹ پہ تھا، اس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے کہ انہا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے باستغفار ولدک لک، یہ تیرے بچے نے استغفار کی ہے تیرے لیے، تیرے بچے نے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی ہے، جس کی بنا پر تجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ تو فوت شدہ لوگ، آخری بات، ماہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، آج شوال کی پہلی تاریخ جس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، دین کا معاملہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز 5 وقت کی فرض ہوئی ہے اور ثواب 50 وقت کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا سال ہمیں روزے کا ثواب ملے، ایک عمل ہم کرتے ہیں اس پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک مہینے روزے کا ثواب 10 مہینوں کے برابر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے پورے مہینے 30 دنوں میں ملا کر کے اس نے 6 روزے رکھے، تو وہ شخص سالہ سال ہمیشہ پورا زمانہ روزہ ہی تھا، کانا کصیام الدہر، پوری سال وہ شخص روزہ ہی تھا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال ہماری روزے میں لکھا جائے یا روزے کی عبادت میں لکھا جائے یا پورا سال ہمیں روزے کا ثواب ملے تو ہم شوال کے 6 روزوں کا ہے۔ اس میں 2 مسئلے ہیں، پہلا مسئلہ ہے مردوں کے لیے، دوسرا عورتوں کے لیے۔ مردوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار رہے ہوں یا سفر پر رہے ہوں، ان کے روزے چھوٹ گئے، اور عورتوں کا ایک فطری مسئلہ، بنی آدم کی ہر بہن یا بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کی عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے فطری طور پر کہ وہ مہینے میں 4 دن 6 دن 7 دن عبادت نہیں کر پاتی، رک جاتی ہے فطری چیز۔ تو ان کا جو روزہ چھوٹ گیا ہے
پہلے وہ اس روزے کی قضا کریں، پہلے وہ اس روزے کی قضا کریں جو رمضان کا روزہ ان کا چھوٹ گیا، اور اس کے بعد کہا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو اس شخص کو پورے سال کا ثواب۔ تو پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کیے جائیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو پورے سال روزے کا ثواب۔ چند باتیں تھی، آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم اس جگہ اکٹھا ہوئے ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری بڑائی کے لیے۔ الہ العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو ماہ مبارک میں روزہ رکھا ہے ان روزوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے ان کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو ہم نے نوافل ادا کی ہے ان کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے ان سے قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں تو انہیں قبولیت کا درجہ بخش دے۔ الہ العالمین ہم نے جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ الہ العالمین ہم سے وہی کام لے جو تجھے راضی کر سکے۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو چین و سکون والا ملک بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ الہ العالمین ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم سے عذاب کو تو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم کو گناہوں سے تو دور کر دے۔ الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح بندہ بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔